السلام علیکم، میں ہوں حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں راؤنڈ بٹ باؤنڈ۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پی ڈی ایم سرکار کی کچھ خفیہ ملاقاتوں کا احوال بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے پشاور کے سب سے حساس خیبر روڈ پر موجود پولیس لائن کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں اطلاع آنے تک 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے اور 200 کے قریب شدید زخمی ہیں۔ پشاور میں خون کی ہولی کھیلنے والوں کو عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ یہ اس قدر حساس مقام ہے کہ یہاں پر 2 کلومیٹر پر پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ پولیس لائن میں پولیس افسران کے دفاتر سمیت کچھ پولیس اہلکاروں کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں سے ایک راستہ وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کی طرف جاتا ہے، جبکہ دوسرا راستہ دائیں جانب سول سیکریٹریٹ موجود ہے، جبکہ اوپری طرف پشاور سینٹرل جیل واقع ہے۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو جوڈیشنل کمپلیکس اور ہائی کورٹ کی عمارتیں ہیں اور ان کے بالکل سامنے کور کمانڈر ہاؤس بھی موجود ہے۔ اس علاقے کو بے حد ہائی سیکیورٹی زون قرار دیا جاتا ہے۔ بی بی سی نیوز کا کہنا ہے کہ 4 دن پہلے ہمارے نمائندے کا گزر یہاں سے ہوا تو کم از کم 4 جگہوں پہ ہماری تلاشی لی گئی، ہماری گاڑی مکمل چیک کی گئی، اس کے بعد ہمیں آگے جانے دیا گیا۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی کو اتنی آسانی سے اندر جانے دیا گیا ہو؟ عام آدمی کے تو کپڑے اتار کر چیک کیا جاتا ہوگا۔ پھر یہ دہشت گرد اتنی آسانی سے اندر یعنی اتنے ناکے عبور کر کے کیسے پہنچ گیا؟ ناظرین، جب یہ اس قسم کے دھماکے ہوتے ہیں تو اندر کے لوگ یعنی ان کے اپنے سہولت کار اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان سہولت کاروں کا اب تک سراغ نہیں ملا۔ مراد سعید بار بار چیخ کر کہتے رہے کہ دہشت گردی کی لہر آنے والی ہے۔ پہاڑوں پہ لوگوں نے کچھ خفیہ لوگوں کی پراسرار سرگرمیوں کو محسوس کیا تھا۔ بار بار کہنے کے باوجود بھی اس بارے میں ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ غفلت کے مرتکب لوگ کون ہیں؟ امن مارچ کرنے والوں پر دہشت گردی کے پرچے ہوتے رہے۔ اب وزیر دفاع کس منہ سے کہتے ہیں کہ جب دہشت گرد مسجد میں اگلی صف میں کھڑا تھا، ان کو شرم آنی چاہیے کہ اتنے سیکیورٹی حصار میں سے ایک انسان دہشت گرد مسجد کی اگلی صف میں کیسے پہنچا؟ کس نے راستہ بتایا اور کسی نے اس کو گائیڈ کیا؟ اس بات کا جواب عوام آپ سے پوچھ رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہر گھر میں تقریباً جنازے اٹھتے رہے، ہر گھر زخمی ہے، کبھی سکول کے نام پر، کبھی مسجد کے نام پر اور کبھی سیاست کے نام پر، لیکن عوام اب آپ سے ہر سوال کا جواب لے کر رہے گی۔ ناظرین گرامی، یہ کیوں کسی کا ذہن مان نہیں رہا کہ خاتون صحافی غریدہ فاروقی نے دھماکے کے فوراً بعد ٹویٹ کیا کہ خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہیں، دھماکے کی وجہ سے انتخابات ملتوی ہونے کے امکانات ہیں۔ غریدہ کے بعد اعظم نذیر تارڑ وہی بات دہراتے ہیں جو بیانیہ غریدہ نے پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو آئین میں گنجائش موجود ہے کہ انتخابات آگے کیے جا سکیں۔ ان گھٹیا صحافیوں کو کس نے حکم دیا کہ یہ بیانیہ بنایا جائے؟ اعظم نذیر تارڑ تو حکومتی نمائندہ ہے، پھر اس سے وہ کس طرح سیاسی فائدہ اٹھانے کا کہہ رہے ہیں؟ جن کی میتیں ابھی دفن بھی نہیں ہوئیں، ان کے الیکشن بیانیے شروع ہو گئے ہیں۔ 1971 میں ملک ٹوٹا تھا تو پھر بھی الیکشن ہوئے تھے، ملتوی ہونے کا کسی نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد 2007 میں بے نظیر ثانیہ ہوا، فوجی حکومت تھی، پھر بھی الیکشن ہوئے۔ 2013 میں الیکشن ہوئے تھے جبکہ دہشت گردی عروج پر تھی۔ یہ سوال تو بنتا ہے کہ اب یہ بیانیہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ غریدہ فاروقی کو کس نے ایسا ٹویٹ کرنے کا کہا؟ اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے اور شاید آپ سب بھی جانتے ہیں۔ ملک کے یہ دشمن کھل کر سامنے نہیں آ رہے۔ ناظرین کرام، حاجیوں اور حافظوں اور پی ڈی ایم جماعتوں نے مل کے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے جس کے ذریعے انتخابات ملتوی کیے جا رہے ہیں اور عمران خان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ اس منصوبے کا انجام دینے کے لیے ناحق خون بہایا جا رہا ہے، معصوم شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ پشاور کے ان معصوم شہریوں کی قربانی کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ جس طرح کرپٹ عناصر معاشی لحاظ سے ملک کو زمین بوس کر دیا ہے، اس سے بھی زیادہ شدت سے پاک سرزمین کو بے گناہ انسانوں کے خون سے رنگا جا رہا ہے۔ یہ پرانا طریقہ اس سے پہلے بھی ایک گھاک قسم کے لوگ کئی بار استعمال کر چکے ہیں۔ کرسی کے حصول نے انہیں اندھا کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ناسمجھ ہے، وہ پہلے یعنی 80 کی دہائی میں رہ رہی ہے کہ جو کچھ یہ کریں گے عوام آنکھیں بند کر کے یقین کر لے گی۔ اب اس بات کا یقین ہوتا جا رہا ہے کہ مسجد، سکول، درگاہ، بازار میں جب بھی کوئی دھماکہ کرایا جائے تو نظریں ایک ہی مجرم کو تکنے لگتی ہیں۔
انہوں نے یہ پریکٹس بنا لیا کہ جب بھی ضرورت ہو کئی شہریوں کو نشان عبرت بنا کر کرسی پر ٹکے رہیں۔ ناظرین، پشاور پولیس لائن میں ہونے والا دھماکہ کوئی انہونی نہیں بلکہ ایک پلان کا حصہ ہے اور ان کی پرانی کاوشوں کا تسلسل لگ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ 100 سے زائد پولیس اہلکار جو اپنے گھروں سے دور اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے والے اس دھماکے میں شہید ہوئے ہیں۔ طالبان بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے بلکہ ان کا بیان کے مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بے غیرت نہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے دھماکہ کریں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دھماکہ کس نے کیا، اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کو اس دھماکے سے کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ انتہائی سیکیورٹی حسار سے خودکش بمبار کیسے اندر داخل ہوا، پولیس ڈپارٹمنٹ ہی کیوں نشانہ بنائی گئی، خودکش حملہ آور نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہی کیوں چنا، اور یہ دھماکے بآسانی کسی ہجوم میں بھی تو وہ انسان کر سکتا تھا، اور دھماکے سے پہلے لفافہ صحافیوں کو کیا ہدایت دی گئی تھی، الیکشن ملتوی کرانے کے پیچھے کون کون ملوث ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ پشاور دھماکہ اور الیکشن کے مابین کیا تعلق ہے؟ کرسی کے حصول کے لیے ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف معصوم شہریوں کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ لوگ آئے ہیں پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے، اور پاکستان کو جب تک مکمل طریقے سے ڈیفالٹ نہیں کر دیتے تب تک یہ لوگ جانے والے نہیں ہیں۔ ملتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔